حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت علی فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، 2 رکعت کر کے 14 رکعت نماز ہونے کے بعد آپ 14 مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد، 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، پارہ نمبر 11 رکو نمبر 5 کی آخری آیت، اس کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ جسے یہ آیت یاد نہ ہو وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کیا یہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا جو شخص بھی ویسا کرے جیسا کہ آپ نے مجھے کرتا ہوا دیکھا ہے شعبان کی 15ویں رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال کے روزوں کی مقبول روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رات میں یہ عبادت کرے اور اس کی صبح جو آنے والی صبح ہے اس میں اگر روزہ رکھے تو وہ صبح کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، گزرا ہوا 1 سال، آنے والا 1 سال۔ تو یہ 14 رکعت کی نفل بھی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ 14 رکعت میں 2 رکعت کر کے نفل پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں۔ 14 رکعت مکمل ہونے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ قل اللہ احد، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ لقد جاءکم پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بے شمار اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد اس رات کا خصوصی عمل جو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، صاحب مسند احمد نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں مصنف نے، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، قبروں کی زیارت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام جنت البقیع کی زیارت کی، اہل قبور کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح شعبان کی خصوصی اعمال میں سے ایک عمل 15ویں کا روزہ ہے، جیسا کہ حضرت مولا کائنات کی روایت میں ہے سمو نہارہا، آقا نے فرمایا اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو کل، آج 15ویں شعبان ہے، آج رات میں عبادت کریں، کل کا روزہ ہے وہ روزہ رکھیں۔ اس طرح کثرت سے اہتمام کریں، اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور شعبان المعظم کی 15ویں رات میں اور جو عبادتیں کرنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صبح میں روزہ رکھنا ہے، اور خاص کیا ہے؟ اور خاص یہ ہے کہ یہ رحمت کی رات ہے، دعاؤں کے قبولیت کی رات ہے۔ خصوصی طور پر کیا ہے؟ دعا کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کے ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی نعمتیں مانگنے والا، رزق طلب کرنے والا، ظاہری باطنی نعمتیں مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی پریشان حال، مصیبت کا شکار، بیمار، جو عافیت چاہے میں اس کو عافیت عطا کروں۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ ندائیں اللہ کی بارگاہ سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے کچھ چاہیے، کچھ چاہیے، تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں غفلت میں وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، کھیل کود میں وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی رات ہے۔ اور اس وقت تو ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، پورے ملک کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے دعا کرے۔ اور اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما ثبت بالسنہ میں محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام آج ہی کی رات آپ آئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور اس کے بعد فرمایا ان ھذہ الساعۃ ما
دعا اللہ احد الا اجابہ۔ یہ رات کی گھڑی، شعبان کی 15ویں رات کی گھڑی ایسی ہے، اس میں کوئی بھی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ولا استغفرہ احد من هذه الليلہ الا غفر له، اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں اگر مغفرت طلب کرتا ہے تو ضرور اس کو بخشا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات خود دعا فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بشارت سنانے کے بعد آپ خود دعا فرماتے ہیں، اللہم رب داؤد، اے داؤد علیہ السلام کے رب، اے اللہ اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلہ، اس بندے کی مغفرت کر جو اس رات تیری بارگاہ میں دعا کرے، ولمن استغفرک فیہا، اور جو آج کی رات تیری بارگاہ میں بیٹھ کر استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ حضرت علی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، امام الاولیاء سید الاولیاء اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں ذکر فرمایا، اور اسی کے مثل سیدنا عبداللہ ابن عمر سے موقوفاً روایت ہے، جس کو مصنف عبدالرزاق شعب الایمان میں فضائل الاوقات میں امام بیہقی نے ذکر کیا، اور یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ منہا لیلۃ النصف من شعبان، اس میں سے ایک آقا نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ دعائیں قبول کی جانے والی رات ہے، رد کی جانے والی رات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سید الاولیاء نے اپنی کتاب الغنیہ لطالب طریق الحق میں ذکر فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آج 300 رحمت کے دروازے، یعنی شب برات کی رات 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بیہقی نے فضائل الاوقات میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یسأل احد شیئا الا اوتیہ، یہ رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کی رات جو بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ مانگتا ہے ضرور اسے دے دی جاتی ہے، ضرور اسے عطا ہوتی ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً یہ روایت ہے الاعمال الشجریہ میں، اور لطائف المعارف ونیت الطالبین وغیرہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ روایت ہے، 4 لیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں، یفرغ اللہ تعالی الرحمت علی عبادہ افراغا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں کرتا ہے، بے انتہا رحمتیں کرتا ہے۔ وہ 4 راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اسی لیے یہ رات خصوصی طور پر دعاؤں کی رات ہے۔ کثرت سے آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے فلاح و بہبودی کے لیے آپ پوری رات جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، کثرت سے کیا ہے ذکر و اذکار کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ بالخصوص چند دعائیں بھی کتابوں میں آئی ہیں، جس میں سے ایک امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں 15ویں شعبان میں عبادت کے دوران سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ ہو سکا تو انہی کلمات کو آپ دہرائیں، اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آقا کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کے صدقے بڑی برکتیں میسر آئے گی۔ آپ نے سجدے میں کیا دعا کی تھی؟ اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیری سزا سے، تیرے معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی اور خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ بک منک جل وجہک، اے عظمت و شان والے میں تیرے جلال سے، تیرے جمال کی پناہ میں آتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ویسی تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے بھی دعا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، جیسا کہ القول البدی میں امام سقاوی نے ذکر کیا۔ 5ویں خلیفہ راشد، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن علیہ السلام
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے مولا کائنات کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ٹھنڈک حضرت امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے شعبان کی 15ویں رات میں؟ تو آپ نے فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ کثرت سے استغفار کرنے میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ کثرت سے نوافل پڑھنے میں لگا دیتا ہوں۔